وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ نے بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کو ہندوستانی مسلمانوں کا چہرہ قرار دیا۔ انہوں نے اتر پردیش میں مجلس کی انتخابی مہم پر نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ اتر پردیش میں کامیابی حاصل کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ وہ تلنگانہ کے فرزند کی حیثیت سے ریاست تلنگانہ کا نام روشن کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے بجٹ پر رد عمل کے دوران ان خیالات کا اظہار کیا۔ صحافیوں کی جانب سے اتر پردیش میں مجلس کے انتخابی میدان میں مقابلے سے متعلق سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی بیرسٹر اویسی ملک بھر میں اگر جا کر اپنا نام روشن کر رہے ہیں تو اس میں کیا غلط ہے، اس میں کسی کو کیا اعتراض ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ٹی آر ایس کی جانب سے تائید سے متعلق سوال پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مجلس خود وہاں مقابلہ کر رہی ہے۔ مجلس کو بہار میں 5 نشستیں حاصل ہوئی اور مہاراشٹر میں 2 نشستوں پر کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اس طرح اگر ہمارے بھائی کی پارٹی ملک میں چمک رہی ہے تو اسے چمکنے دو۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ گزشتہ روز پارلیمنٹ میں پیش کردہ بجٹ غریبوں کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے الزام لگایا کہ ریاست کو فنڈز کی منظوری میں مرکز امتیاز کر رہا ہے۔ وزیر موصوف نے میڈچل ملکاج گری حلقے کے جواہر نگر، فیروز گڑھ اور بوڈوپل کارپوریشن حدود میں 303 کروڑ روپے کی تخمینی لاگت سے کئی ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے مرکزی بجٹ میں فنڈز فراہم نہیں کیے گئے ہیں۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ مرکز کے عدم تعاون کی وجہ سے ترقیاتی کام ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت غریبوں کے ساتھ ہے، جلد ہی جیو 58 اور 59 جاری کیا جائے گا۔ ہر غریب کو اراضی کا پٹا دینے کی ذمہ داری ان کی ہے۔ سپریم کورٹ کالجیم نے 7 وکلا اور 5 جوڈیشل آفیسرز کو تلنگانہ ہائی کورٹ کے ججز کے طور پر مقرر کرنے کی سفارش کی ہے۔ یہ فیصلہ کالجیم نے 1 فروری کو لیا ہے۔ ریاستی ہائی کورٹ کے ججز کے طور پر جن وکلا کے ناموں کی سفارش کی گئی ہے ان میں کے سریندر، سی وجے بھاسکر ریڈی، ایس نندا، ایم سدھیر کمار، جے سری دیوی، مرزا صفی اللہ بیگ اور این شرون کمار شامل ہیں۔ 5 جوڈیشل آفیسرز جن کے ناموں کی ججز کے طور پر سفارش کی گئی ہے ان میں جی انوپما چکرورتی، ایم جی پریادرشنی، سامبا سیوا راؤ نائیڈو، اے سنتوش ریڈی اور ڈی ناگارجن شامل ہیں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ میں منظورہ ججز کی تعداد 42 کے برخلاف موجودہ طور پر ججز کی 19 تعداد ہے۔ ریاست میں اراضیات کے رجسٹریشن کی نئی شرحوں پر عمل آوری شروع ہو گئی ہے۔ اراضیات کو حکومت نے 3 زمروں میں تقسیم کیا ہے اور ان کی قدر میں اضافہ کیا گیا ہے۔ زرعی اراضیات پر 50% سے 150% رجسٹریشن چارجز کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اوپن پلاٹ کے لیے رجسٹریشن چارجز میں 35% اضافہ، اپارٹمنٹ میں رجسٹریشن چارجز میں 25% اضافہ کیا گیا ہے۔ ان شرحوں میں اضافے کے پیش نظر کئی افراد نے پہلے ہی اراضیات کا رجسٹریشن کروا لیا ہے، تاہم منگل کو رجسٹریشن کے دفاتر پر عوام کی تعداد میں کمی دیکھی گئی۔ قبائلی طلبہ کی تنظیموں نے انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے میں رکاوٹ پیدا کی جائے گی۔ عثمانیہ یونیورسٹی آرٹس کالج کے قریب طلبہ کا اجلاس منعقد ہوا جس میں ان طلبہ نے کہا کہ تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دیے جانے کے بعد ریاست میں قبائلیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے مودی زیر قیادت مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس اضافی آبادی کے پیش نظر اس طبقے کو ریزرویشن کی حد میں اضافہ کیا جائے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کے جاریہ بجٹ سیشن کے دوران قبائلیوں کو ریزرویشن کی حد میں اضافے کا بل منظور کیا جائے، بصورت دیگر وزیر اعظم مودی کے دورہ حیدرآباد میں رکاوٹ پیدا کی جائے گی۔ تلنگانہ کانگریس کے سربراہ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم مودی نے کسانوں سے امتیازی سلوک کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کے بجٹ سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ریونت ریڈی نے نئی دہلی کے تلنگانہ بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک ایسا بجٹ ہے جس کا کسانوں، نوجوانوں اور خواتین کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مودی نے کسانوں سے بدلہ لیا جنہوں نے انہیں کالے قوانین واپس لینے پر مجبور کیا، اسی لیے کھاد پر دی جانے والی سبسڈی میں کمی کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کا خیال تھا کہ مودی ان کی فصلوں پر اقل ترین امدادی قیمت فراہم کریں گے اور ان کی آمدنی میں اضافہ کیا جائے گا، تاہم ایسا نہیں ہوا۔
انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ چھوٹے تاجروں کے جی ایس ٹی کو کم کرنے کی کوشش بجٹ میں نہیں کی گئی ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ مرکزی بجٹ پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے چندر شیکھر راؤ نے ذمہ دار وزیر اعلیٰ کے طور پر کوئی بات نہیں کہی۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی ہدایت پر محکمہ بی سی ویلفیئر کی جانب سے باوقار عزت نفس بھون کی تعمیر کے لیے نشاندہی کردہ مختلف ذاتوں کے نمائندوں کے ساتھ ایم سی آر ایچ آر ڈی میں اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ریاستی وزراء تھلسانی سرینواس یادو، سرینواس گوڑ، گنگولا کملاکر اور دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس میں ریاستی وزراء نے ان نمائندوں کے ساتھ مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا اور اس بھون کی تعمیر کی تفصیلات سے بھی واقف کروایا۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر محمد سراج نے انکشاف کیا ہے کہ آئی پی ایل میں جگہ پانے کے بعد انہوں نے سب سے پہلا کام آئی فون 7 پلس خریدا تھا۔ انہوں نے بعد ازاں سیکنڈ ہینڈ کار کرولا کی خریداری کی کیونکہ آئی پی ایل کھلاڑیوں کے لیے کار کافی اہم ہے، وہ پلاٹینا گاڑی کب تک ڈھکیلیں گے۔ حیدرآبادی فاسٹ بولر نے کہا کہ کار تو انہوں نے خرید لی لیکن اس کو چلانا وہ نہیں جانتے تھے۔ اس کے بعد ماموں کے بیٹے کی خدمات انہوں نے کار چلانے کے لیے لی تھی۔ سراج نے کار کی خریداری کے بعد ایک تقریب کا حوالہ دیا اور کہا کہ کرولا کار میں اے سی بھی نہیں تھی، ہمیں کار کے شیشوں کو کھلا رکھنا پڑتا تھا، راستے سے گزرنے کے دوران لوگ ان کا نام پکار کر ہاتھ ہلا کر اشارہ کر رہے تھے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ ایسی صورت میں کار کا آئینہ بھی نہیں چڑھایا جا سکتا تھا کیونکہ گرمی ہو رہی تھی۔ پھر آئندہ سال انہوں نے مرسیڈیز کار کی خریداری کی۔ سراج فی الحال آئی پی ایل میں بنگلورو رائل چیلنجرز ٹیم میں شامل ہیں۔ اس ٹیم کے بعض ارکان نے اپنے تجربات بیان کیے۔ وراٹ کوہلی، اے بی ڈی ویلیئرز کے ساتھ ساتھ سراج نے بھی اپنے تجربات بیان کیے۔ سراج نے اس ویڈیو میں اپنے پہلے آئی پی ایل کے انتخاب کے بعد کے تجربات کو تفصیلی طور پر بیان کیا۔ سراج پہلے سن رائزرز حیدرآباد کی طرف سے کھیلا کرتے تھے۔ بھولک پور کے سابق کارپوریٹر واجد حسین نے جی ایچ ایم سی کے اعلیٰ حکام سے نمائندگی کرتے ہوئے کچرے کی صفائی کے انتظامات کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھولک پور اندرا نگر سیکنڈ وینچر لین میں شمشان گھاٹ کے قریب کچرے کی عدم نکاسی سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عوامی شکایات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے واجد حسین نے بلدی عہدیداروں سے اس سلسلے میں نمائندگی کی، جنہوں نے تیقن دیا کہ جلد از جلد کچرے کی نکاسی کا کام کروایا جائے گا۔ ٹی آر ایس کے رکن راجیہ سبھا کے کیشو راؤ نے مرکزی بجٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ افراط زر، بے روزگاری اور انفراسٹرکچر جیسے چیلنجز پر یہ بجٹ خاموش ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ صحت کے شعبے کو بھی اس میں اہمیت نہیں دی گئی ہے۔ اس شعبے کو صرف 1.1% زائد فنڈز الاٹ کیے گئے ہیں۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال صحت کے شعبے کے لیے 85,900 لاکھ کروڑ روپے الاٹ کیے گئے تھے، جبکہ جاریہ سال اس شعبے کے لیے صرف 86,600 لاکھ کروڑ روپے ہی الاٹ کیے گئے ہیں۔ جوبلی ہلز میں چلتی کار میں اچانک آگ لگ گئی۔ اس واقعے کے نتیجے میں انجن کے بشمول کار کے سامنے کا حصہ جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گیا۔ کار سے آگ اور کثیف دھواں کو نکلتا دیکھ کر کار کے ڈرائیور اور کار میں سوار دوسرے شخص نے فوری چوکسی کا مظاہرہ کیا اور کار کو سڑک کے کنارے روکنے میں کامیابی حاصل کی اور اس سے نکل گئے۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے اہلکاروں نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ پولیس نے بتایا کہ کار میں سوار افراد اپل سے گچی بودی کی سمت جا رہے تھے۔ ضلع منچریال کے جے پور منڈل مستقر ایس بی آئی کے حدود میں واقع اے ٹی ایم میں چوری کی ناکام کوشش کی گئی۔ چوروں نے گیس کٹر کی مدد سے اے ٹی ایم مشین کو کاٹنے کی ناکام کوشش کی۔ اس سلسلے میں 100 نمبر پر پولیس کو اطلاع دی گئی، جس کے بعد پولیس وہاں پہنچی۔ پولیس کو دیکھ کر گیس کٹر چھوڑ کر وہیں چور فرار ہونے میں کامیاب رہے اور اے ٹی ایم میں رکھی رقم محفوظ رہی۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے اے ٹی ایم میں لگے سی سی ٹی وی کیمروں کے فوٹیج کی مدد سے چوروں کی تلاش کا کام شروع کر دیا ہے۔ منشیات کے معاملے میں پولیس نے مزید 7 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اس معاملے کے اصل ملزم نائجیریائی باشندے ٹونی کی اطلاع کی بنیاد پر پولیس نے یہ گرفتاری کی۔ ٹونی منشیات معاملے کا اصل سرغنہ ہے، جس کو حیدرآباد کی ٹاسک فورس پولیس نے ممبئی سے وہاں کی پولیس کے تعاون سے گرفتار کرتے ہوئے ریاستی دارالحکومت لانے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اس سے مختلف زاویوں سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔
ٹونی کی نشاندہی پر جن افراد کو گرفتار کیا گیا ہے وہ تمام اس کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے تھے۔ رچاکنڈا پولیس نے منشیات کی اسمگلنگ کے بین ریاستی ریکٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے 4 ملزمین کو گرفتار کر لیا، جن میں نائجیریائی باشندہ بھی شامل ہے۔ اس ٹولی کے قبضے سے 38 گرام کوکین، 22,000 روپے نقد رقم، 2 موٹر سائیکلیں، وزن تولنے کی مشین، جملہ مالیت 9,10,000 روپے ضبط کر لیے گئے۔ کمشنر پولیس مہیش بھگوت نے میڈیا کو بتایا کہ 41 سالہ نائجیریائی باشندہ مارک اولابی ساکن پیرامونٹ ہلز، بنجارہ ہلز کے علاوہ طالب علم 23 سالہ ہرش وردھن ساکن ریڈمٹ، 21 سالہ پون کمار متوطن آندھرا پردیش اور 23 سالہ جی سوامی پرساد عرف بونی ساکن مدھورا نریڈمٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ ابھیشیک سنگھ مفرور ہے۔ انہوں نے کہا کہ نائجیریائی باشندہ سال 2012 میں وزٹ ویزا پر ہندوستان پہنچا تھا۔ وہ نشے کا عادی بتایا جاتا ہے۔ اس نے شہر کے اطراف منشیات فروخت کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ میدک ضلع کی کوناپور سوسائٹی کے چیئرمین میدک کی رکن اسمبلی پدما دیوندر ریڈی کے شوہر دیوندر ریڈی کو ضلع کوآپریٹو عہدیداروں نے معطل کر دیا۔ ان عہدیداروں نے واضح کیا کہ صدر نشین کے عہدے پر برقرار رکھنے کی اہلیت دیوندر ریڈی نہیں رکھتے۔ ان پر اپنے دور میں فنڈز کے غلط استعمال کا الزام لگایا گیا ہے۔ عہدیداروں نے ہدایت دی ہے کہ غلط استعمال فنڈز کو سود کے ساتھ واپس کیا جائے۔ ٹریفک قواعد اور کووڈ کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گاڑیاں چلانے والے افراد کے خلاف سعید آباد چوراہے پر پولیس کی جانب سے خصوصی مہم چلائی گئی۔ اس مہم کے دوران پولیس کے عہدیداروں نے ماسک نہ لگانے والے افراد اور نمبر پلیٹ میں الٹ پھیر کے ساتھ ساتھ نمبر پلیٹ پر اسٹیکر لگاتے ہوئے گاڑیوں کو چلانے والے افراد کے خلاف کارروائی کی۔ پولیس نے ان خلاف ورزیوں پر ان کے خلاف مقدمات بھی درج کر لیے۔ بی جے پی کے کارکنوں نے گنٹور شہر میں واقع 79 سالہ قدیم جنا ٹاور کے نام کو تبدیل کرنے کا مطالبہ شروع کر دیا ہے۔ زعفرانی جماعتوں کے کارکنوں نے 26 جنوری کو جنا ٹاور پر قومی پرچم لہرانے کی بھی کوشش کی۔ بی جے پی، بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد کے کارکنوں کی شرانگیزی کو دیکھتے ہوئے مقامی مسلمانوں کی رائے حاصل کرنے کے بعد گنٹور کے رکن اسمبلی محمد مصطفیٰ نے جنا ٹاور کو قومی ترنگے کے رنگوں سے رنگ دیا اور یہاں 3 فروری کو ضلع انتظامیہ کی جانب سے جنا ٹاور کے احاطے میں قومی پرچم لہرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ گنٹور ایسٹ کے رکن اسمبلی محمد مصطفیٰ، جن کا تعلق حکمراں جماعت وائی ایس آر کانگریس پارٹی سے ہے، نے حفاظتی انتظامات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے بی جے پی پر فرقہ وارانہ تصادم کو بھڑکانے کی کوشش کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ کئی مسلم شخصیات نے آزادی کی جدوجہد کے دوران انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی تھی۔ آزادی حاصل کرنے کے بعد کچھ مسلمان ملک چھوڑ کر پاکستان میں آباد ہو گئے، لیکن ہم ہندوستانیوں کے طور پر اپنے ملک میں رہنا چاہتے ہیں اور ہم اپنی مادر وطن سے محبت کرتے ہیں۔ رویت ہلال کمیٹی حیدرآباد نے اعلان کیا ہے کہ 2 فروری چہارشنبے کو چاند نظر آ گیا، اس لیے جمعرات 3 فروری کو یکم رجب المرجب ہوگی، 28 فروری پیر کو شب معراج ہوگی۔ دستور میں تبدیلی سے متعلق چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے مطالبہ پر ایک زبردست تنازعہ کھڑا ہو گیا ہے۔ ریاست بھر میں تمام اپوزیشن جماعتوں نے چیف منسٹر پر شدید تنقید کی اور ان کے بیان پر احتجاج کیا۔ بی جے پی کے رکن اسمبلی اور سابق وزیر ایٹلا راجندر نے بی جے پی کی مرکزی حکومت کے خلاف چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی تنقید اور دستور میں تبدیلی سے متعلق ان کے بیان کی مذمت کی۔ پارٹی دفتر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ ہمارا دستور دنیا کے سب سے بہترین دستوروں میں سے ایک ہے۔ بابا صاحب امبیڈکر نے بڑی کاوشوں سے اسے مرتب کیا ہے، جس نے ملک کے عوام کو یکساں آزادی اور حقوق دیے ہیں۔ ایٹلا راجندر نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ دستور کو ختم کرتے ہوئے ان کا اپنا ایک دستور بنانا چاہتے ہیں تاکہ ریاست میں ان کے خاندان کی حکمرانی برقرار رہے۔ تلنگانہ جل سمیتی کے صدر پروفیسر کودنڈا رام نے سرکاری ملازمین اور اساتذہ سے متعلق جیو 317 کی فی الفور منسوخی کا مطالبہ کیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر ملازمین سرکار کو اپنے فارم ہاؤس کے ملازمین اور سیکورٹی گارڈ تصور کرتے ہیں۔ پروفیسر کودنڈا رام نے دستور کی تبدیلی سے متعلق چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے بیان کی مذمت کی اور کہا کہ ان کا بیان فیوڈل ذہن کی عکاسی کرتا ہے۔ مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے کاروان حلقے میں برقی کے مسائل اور ان کے کاموں پر
आला अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इसमें सुपरिटेंडेंट इंजीनियर कारवान समेत कई अहम अहदेदार शरीक थे। कौसर मोहिउद्दीन ने 25 ट्रांसफार्मर्स की तब्दीली, कारवान, दत्तात्रेय नगर, गड्डी मलकापुर और जियागढ़ में बरक़ी तारों की तब्दीली की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि सब स्टेशनों के काम के लिए जोशीवाड़ी और महबूब कॉलोनी में 400 गज अराजी भी दस्तियाब कराई जा सकती है। कारवान के कॉर्पोरेटर स्वामी यादव, साबिक कॉर्पोरेटर समद वारसी और मजलिस के सीनियर कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। मरकजी बजट साल 2022 में तालीम के शोबे में मामूली रकम मुख्तस करने पर एहतजाज करते हुए स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कारकुनों ने अलवाल सर्कल के पास मुजाहरा किया। उनका कहना था कि हुकूमत तालीम को भी खांगियाते हुए कारपोरेट इदारों के हवाले करना चाहती है। यही वजह है कि तालीम पर हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही है। एसएफआई के लीडर बी वेंकटेश ने कहा कि ऑफलाइन की जगह डिजिटल तालीम और ऑनलाइन तालीम को फरोग दिया जा रहा है और ये तुलबा के साथ बड़ी नाइंसाफी है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ नई जिंदगी गुजारने वाले अक्सरियत में है और उनके पास इंटरनेट की सहूलत नहीं है। उन्होंने कहा कि 39,44,909 करोड़ रुपए वाले बजट में तालीम के लिए सिर्फ 1,01,800 करोड़ रुपए मुख्तस करने का मतलब ये हुआ कि हुकूमत सिर्फ 2.58% रकम इस अहम शोबे के लिए मुख्तस करना चाहती है। दस्तूर में तब्दीली के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के मुतालबे पर बहुजन समाज पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आर.एस. प्रवीण कुमार ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया और कहा कि उन्हें तवक्को नहीं थी कि एक चीफ मिनिस्टर इस किस्म का बचकाना बयान दे सकता है। चीफ मिनिस्टर का बयान जमहूरियत का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। प्रवीण कुमार ने सवाल किया कि चीफ मिनिस्टर अपने असासजात और कमीशन को बचाने के लिए दस्तूर में तब्दीली चाहते हैं। तेलंगाना का क़याम दस्तूर के तहत ही अमल में आया है। अगर दस्तूर ना होता तो क्या ये रियासत तश्कील पाती? प्रवीण कुमार ने चीफ मिनिस्टर पर कालेश्वरम समेत कई प्रोजेक्टों में कंट्रैक्टरों से कमीशन वसूल करने का भी इल्जाम आयद किया। टीआरएस के रुकन राज्यसभा जय संतोष कुमार के ग्रीन इंडिया चैलेंज को कबूल करते हुए फिल्मी अदाकार शरवण राघवेंद्र ने जेएसएमसी पार्क जुबली हिल्स में पौधे लगाए। उन्होंने कहा कि जब वो सिद्दीपेट के स्कूल में ज़ेरे तालीम थे, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बहैसियत रुकन असम्बली पौधे लगाए थे और तुलबा को भी तलकीन की थी। चुनाचे वो चीफ मिनिस्टर के इस विजन से बड़े मुतासिर हुए हैं। शरवण राघवेंद्र ने फिल्मी अदाकारों अमित तिवारी, लियोना शिवे और एमपी रवि किशन को भी पौधा लगाने के लिए चैलेंज किया। सैफाबाद पुलिस ने खानगी ट्रैवल एजेंसियों की मिली भगत के साथ बैरूनी रियासत से आने वाले मुसाफिरीन को लूटने की वारदातों में मुलविस ऑटो ड्राइवर की एक टोली को गिरफ्तार कर लिया है। ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस स्पेशल ब्रांच पी विशाल प्रसाद ने मीडिया को बताया कि मध्य प्रदेश से आने वाले एक मुसाफिर मुनकर की शिकायत पर, जो कि करीमनगर की एक इंजीनियरिंग कंपनी का वर्कर है, पुलिस सैफाबाद ने तहकीकात का आगाज किया था। मुनकर का कहना था कि जब वह खानगी बस से अपने साथी वर्कर्स के साथ टैंकबंड पर उतरा, दो ऑटो ड्राइवरों ने उन्हें करीमनगर पहुंचाने के लिए अफजलगंज में वाक़े सलाम नमस्ते ट्रैवल के पास ले गए, जहाँ ट्रैवल्स वाले ने ऑटो के किराए के नाम पर फी मुसाफिर 870,000 रुपये ले लिए और फिर उनके सामान में गांजा रखकर पकड़वाने की धमकी देते हुए मजीद रकम लूट ली। मजीद ये कि कोविड-19 टेस्ट के नाम पर भी फीकस 570,000 रुपये वसूल कर लिए। विशाल प्रसाद ने बताया कि दरअसल ये ट्रैवल्स कंपनियों और ऑटो ड्राइवर की मिली भगत है, जिसकी वजह से मासूम मुसाफिरीन परेशान होते हैं। जिन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया उनमें सलाम नमस्ते ट्रैवल्स का मैनेजर मोहम्मद सोहेल और ऑटो ड्राइवर्स मोहम्मद मोइन, सोहेल खान, सैयद नदीम, शेख जाफर, शेख मोहसिन और मोहम्मद हाजी पाशा शामिल है। पार्किंग के मसले पर मंगल की रात काला पत्थर में एक ग्रुप ने समी नामी एक शख्स पर हमला कर दिया। बताया जाता है कि समी ने अपने अपार्टमेंट की 6ठी मंजिल पर रहने वाले सुल्तान की जानिब से कार के गलत पार्किंग पर एतराज़ किया था। इस पर दोनों में बहस हो गई। सुल्तान ने अपने साथियों को जमा किया और सभी पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गया। काला पत्थर पुलिस ने जख्मी को दवाखाना उस्मानिया को रवाना किया और एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। साउथ जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने मनखली कर्नाटक से ममनुआ तंबाकू को अशिया की मुंतकली की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 12 लाख रुपए मालियती अशिया जब्त की। इस सिलसिले में मंगलहाट के रहने वाले 40 साल शिव कुमार को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम को बाकायदा मजीद कार्रवाई के लिए पुलिस मंगलहाट के हवाले कर दिया गया। इंस्पेक्टर राघवेंद्र की क़यादत में यह कार्रवाई की गई। आम आदमी पार्टी की रियासती यूनिट ने हिंदुस्तानी दस्तूर के खिलाफ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के रिमार्क्स पर शदीद एहतजाज करते हुए टैंकबंड पर वाक़े अम्बेडकर के मुजस्समे के पास धरना दिया। एहतजाजी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नारे लगा रहे थे। उनकी मांग थी कि चीफ मिनिस्टर दस्तूर के बारे में अपने अल्फाज न सिर्फ वापस लें बल्कि मुल्क के अवाम से माजरत खाई करें। आम आदमी पार्टी के लीडर एम ए माजिद
اور دوسروں نے دھرنا میں حصہ لیا۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس کے 1,61,386 کیسز سامنے آئے، جبکہ اسی مدت میں 1,773 نئی اموات ہوئی ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 سے ملک بھر میں اب تک مرنے والوں کی تعداد 4,97,975 ہو چکی ہے۔ کل منگلوار کو جملہ 17,46,793 افراد کے کووڈ-19 ٹیسٹ کیے گئے۔ وہیں اب تک کووڈ-19 ویکسین کے 166,29,00,000 ڈوزز دیے جا چکے ہیں۔